جب ہم ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو گزشتہ سال اسی محرم کے موقع پر جبکہ ہم سب روزے سے تھے، شام کو افطار کے وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اچانک بیٹھے بٹھائے میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو رواں ہو گئے۔ رہ رہ کر یہ خیال تیر کی طرح میرے دل میں چبھنے لگا کہ اے کاش آج ہماری گود میں بچے ہوتے تو وہ بھی افطار پر ہمارے ہمراہ بیٹھتے۔ ہر چند اس خیال کو میں دل سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن آتش صحرا کی طرح دم کے دم میں یہ آگ سارے جسم کے اندر پھیل گئی۔ بال بال سے چنگاری پھوٹنے لگی۔ سالہ سال سے ضبط و شکیب کا تھاما ہوا ساغر آج امڑ پڑا۔ اسی اضطراب انگیز ہیجان کے عالم میں بے ساختہ میرے منہ سے ایک چیخ نکل پڑی، یا حسین، مایوسیوں کے منتہارے سے اب تم ہی ایک ڈوبتی ہوئی کشتی کو باہر نکال سکتے ہو۔ امیدوں کے سارے دیپ بجھ چکے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راج دلارے مانگنے والوں کو تمہاری چوکھٹ سے کیا نہیں ملا ہے؟ اپنے قدموں کی دھول کی ایک ہی چٹکی میرے آنچل میں ڈال دو، زندگی بھر کا ارمان پورا ہو جائے گا۔ شہنشاہ کونین کے شہزادے، تمہیں کربلا کے لالہ زار میں منہ لپیٹ کر سوئے ہوئے 1000 برس سے اوپر گزر گئے، لیکن آج بھی تمہارے نام کا ڈنکا گلی گلی میں بج رہا۔ عالم ہستی کے راج کمار، اپنی دولت اقبال کا ایک چراغ میرے گھر میں بھی جلا دے۔ تمہارے گھر میں چراغوں کی کون سی کمی ہے سرکار؟ بڑی مشکل سے گھر والوں نے میرے جذبات کے دکھتے ہوئے انگاروں پر پانی چھڑکا، یہاں تک کہ کافی دیر کے بعد رفتہ رفتہ میری حالت سکون پذیر ہوئی۔ روزے کی تھکان تو تھی ہی، دل کی اس ہنگامہ خیز کیفیت نے سارے جسم کو نڈھال کر دیا تھا۔ بغیر کچھ کھائے پیے چارپائی پہ میں لیٹ گئی۔ چند ہی لمحے کے بعد گہری نیند آ گئی۔ پچھلے پہر ایک نہایت سہانا خواب دیکھا۔ اتنا یاد ہے کہ تنہا میں ایک میدان میں کھڑی ہوں، رات کا وقت ہے، اندھیرا اتنا گہرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اسی درمیان میں اچانک آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا اور میری گود میں آ کر گر پڑا۔ ایک روشنی چمکی اور فضاؤں میں بکھر گئی۔ کہیں پاس ہی سے یہ آواز کان میں آئی، جا مایوسیوں کے منتہارے سے تیری کشتی نکال دی گئی۔ صدا لگانے والوں کو محروم واپس کرنا ہمارے گھر کی ریت نہیں۔ تاریکیوں کی عمر ختم ہو گئی، اب جلد ہی تیرے گھر میں چراغ روشن ہوگا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ نشاط و سرور کی لذتوں سے اچانک میری روح جاگ اٹھی۔ امیدوں کی مرجھائی ہوئی کلیوں کو زندگی کا نیا روح مل گیا۔ ابھی چند دن بھی نہیں گزرے تھے کہ میرا یہ خواب سچ ہونے لگا، اور ٹھیک 9 مہینے کے بعد ایک دن اس خواب کی تعبیر میری گود میں چمکنے لگی۔ یہ وہی ننھا ہے جسے میں پیسوں میں وزن کر کے آج سرکار امام حسین کے نام کی خیرات لٹا رہی ہوں۔ سنار کی بیوی انتہائی محبت کے عالم میں یہ کہانی سن رہی تھی۔ کہانی کے اختتام پر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ چند ہی لمحے کے بعد آنکھیں کھلی تو پلکیں بھیگ گئی تھی اور موٹے موٹے اشک کے 2 قطرے عارض پر ٹوٹ پڑے تھے۔ تیرانی کے عالم میں شریف کی بیوی نے دریافت کیا، ہائے اللہ، تم رونے کیوں لگی؟ بس اتنا پوچھنا تھا کہ وہ پھوٹ پڑی اور بے اختیار آنکھوں سے آنسوں کا طوفان اٹھنے لگا۔ شریف کی بیوی نے جلدی سے اسے آنچل کے گوشے سے اس کے آنسوں کا سیلاب خشک کیا، تسلی دیتے ہوئے رونے کی وجہ دریافت کی۔ وہ دبی ہوئی آواز سے بولی، بہن، تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا سینہ بھی اسی نشتر سے گائل ہے جس نے تمہیں برسوں تڑپایا۔ ہم بھی مایوسیوں کے اتھاہ ساغر میں ڈوب رہے ہیں۔ اب اپنی آرزوؤں کی ویرانی نہیں دیکھی جاتی۔ تمہاری کہانی سن کر اس ارمان میں آنسو نکل آئے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے راج کمار ایک ہندو عورت کی فریاد کیوں کر سنیں گے؟ کاش میں بھی ان کے گھر کی لونڈیوں کی قطار میں کھڑی ہونے کے قابل ہوتی۔ اتنا کہتے کہتے پھر اس کی پلکیں نم ہو گئیں اور فرات اضطراب سے آواز حلق میں پھنس کے رہ گئی۔ شریف کی بیوی نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، ایسا مت سوچو، ان کے نانا جان سارے سنسار کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس گھر کے راج کمار فریاد سننے کے لیے دکھیاروں کا درہم نہیں دیکھتے۔ جو مصیبت کا مارا بھی ان کی چوکھٹ پر کھڑا ہو جائے، وہ خدا کی دی ہوئی شکتی سے اس کی مصیبتوں کی بیڑی ضرور کاٹ دیتے ہیں۔ اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اسلام کا درہم کارسازی کے رشتوں سے نہیں پھیلا، اس کی سچائی دل کے گوشوں میں خود اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ یہ جواب سن کر امیدوں کی ایک نئی تازگی سے سنار کی بیوی کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ تنکے کے سہارے ڈھونڈنے کے انداز میں کہا، بہن، پھر ہمارے لیے بھی کربلا کی راجدھانی تک فریاد پہنچانے کا کوئی راستہ نکالو۔ ہو سکتا ہے ہماری گود کی ویران محفل ان کی کرپا سے جگمگا اٹھے۔ شریف کی بیوی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا،
कोई जरिया तलाश करने की बजाय खुद ही तुम इनका ध्यान करके अपने टूटे हुए दिल की जुबान में इनसे फरियाद करो। तुम्हारी पुकार इनकी चौखट तक जरूर पहुंचेगी। इस तरह के मामले में असल चीज दिल का यकीन होता है। बेहतर होगा कि करबला की राजधानी तक अपना पैगाम भेजने से पहले इनके नाम पर फातिहा किए हुए शरबत के चंद घूंट पी लो। मेरे ख्याल में इसकी बरकत तुम्हारे दिल की आवाज में जरूर शामिल होगी। सनार की बीवी ने नहायत अकीदत के साथ शरबत के चंद घूंट पी कर करबला की तरफ मुंह किया और दिल में शहजादा कोनैन की इस तकसा पेश कर दिया। दिल का यकीन भी गमजदों का कैसा हैर अंदेश साथी है। जब ये उठकर अपने घर वापस गई तो इसे नामालूम तौर पर उम्मीद हो गई थी कि करबला की राजधानी में पेश की हुई फरियाद रायगा नहीं जाएगी। दूसरे दिन इसने अपने शोहर को जब ये सारा वाकया सुनाया तो उसका शोहर भी चुप करके सुनता रहा और कुछ ना बोला, क्योंकि उसने सोचा बीवी को इस बात से तसल्ली मिल रही है तो मिलने दीजिए। अगर मैंने इससे कुछ कहा तो इसका दिल टूट जाएगा। इसलिए सनार को खुद तो यकीन ना था जनाब इमाम हुसैन में इतना दम है, लेकिन फिर उसने बीवी से कुछ न कहा। फिर बीवी ने अपना यकीन का बातिल जारी रखा। हर वक्त इमाम हुसैन को याद करती रहती। वालहाना तौर पर उसे कैफियत सी तारी हो गई। फिर उम्मीद और खुशकिदगी के इसी हजूम में इसकी जिंदगी का कारवां आगे बढ़ता रहा। कई महीने गुजरने के बाद एक दिन इसके शोहर ने इसे ऐसा ताना दिया कि इसका यकीन अब गिना गायल होके रह गया। इस दिन से वो बहुत ज्यादा उदास रहने लगी। शाख से टूट जाने वाले पत्ते की तरह इसके चेहरे पर तमाम रौनकें उड़ गईं। अब शरीफ की बीवी से मिलना जुलना भी कम कर दिया। अब फिर इसकी उम्मीदों की दुनिया तारीख हो गई। दिल का हाल फिर इसी मुकाम पर पलट गया जहाँ से उसने ये सफर शुरू किया था। इन्हीं पुरसोज और जान गसल मरहले से वो गुजर रही थी कि अचानक एक दिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी मरकज तमन्ना की वो हामिल हो गई। लेकिन फिर इसने ख्याल किया कि हो सकता है कि ये एहसास लाशऊरी तौर पर मसनूई कैफियत में बात अभी को वहम के दर्जे में थी, इसलिए इसने इसका इंकशाफ किसी पर नहीं की। लेकिन दूसरे महीने में जब यकीन के आसार पूरी तरह नुमाया हो गए तो इसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। जब इसने अपने शोहर को इसकी इतला दी तो फर तो हैरत से इसका मुंह खुला का खुला रह गया। बेखुदी की हालत में वो पागलों की तरह नाचने लगा। इसी वालहाना कैफियत में इसने फिर दरियाफ्त किया, मेरे सर की कसम खाकर कहो कि तुम गलत नहीं बोल रही। बीवी ने संजीदा होकर जवाब दिया, गलत वहाँ बोला जाता है जहाँ गलती छुपाई जा सकती। यकीन करो ये बिल्कुल वाकया हो चुका है। मैंने तुम्हें झूठी खबर नहीं दी। वैसे आज नहीं तो कल मेरा सच झूठ जाहिर हो ही जाएगा। वक्त का इंतजार करो। इसी दिन शाम को एक अरसे के बाद सनार की बीवी शरीफ के घर गई और इनकी बीवी से सारा माजरा बयान कर दिया। ये खबर सुनकर खुशी से इसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। उसे सबसे ज्यादा मसरत इस बात की थी कि अपने अकीदे की सेहत का दूसरा तजर्बा हासिल हुआ। इसने मुस्कुराहटों की जगमगाहट में सनार की बीवी को मुबारकबाद देते हुए कहा, दिल का यकीन अपना असर लाए बगैर नहीं रहता। मैंने तुमसे इसी दिन का कहा था कि मुश्किल कशाई के लिए वहाँ दरहम नहीं देखा जाता, फरियादी का सोजो इखलास देखते हैं। दुआ है कि खुदाए करीम खैर और सलामती के साथ इस आगाज को अंजाम तक पहुँचाए। फिर अल्लाह ने उन पर रहम किया और आज सुबह से ही सनार के घर पर अंदर से लेकर बाहर तक सारा माहौल खुशी की लहरों में डूबा हुआ था। दूर दूर से रिश्तेदारों की सवारियां उतर रही थी। दूसरी तरफ शहर के सारे फकीर हजूम लगाए खड़े थे। आज इसके यहाँ बच्ची पैदा हुई थी। दिल की अंजमन में अरमानों का पहला चिराग जला था। ममता की वीरान महफिल आज पहली बार आबाद हुई थी। फकीरों को हैरात लुटाते हुए फर्द मसरत फकीर अपनी चोलियां बार बार कर दुआएं देते हुए वापस चले। एक दो रोज के बाद बाहर से आए हुए मेहमानों की भीड़ भी झटके। बहुत से मेहमानों को सनार और इसकी बीवी का ये अंदाज पसंद नहीं आया कि वो हिंदू धर्म रख कर मुसलमानों के पीर और पैगंबर का गुण गा रहे थे। बाज औरतों ने सनार की बीवी से झगड़ा किया और वो रूठ कर चली गयी, लेकिन इसने इनके रूठने की कुछ परवाह नहीं की। छठी की रस्म से फरागत के बाद अब लाडली बच्ची की परवरिश का एहतमाम करने लगे। कहीं कहीं मामाएं रखी गईं, नाज और अहमद के सारे सामान फराहम किए गए। बच्ची क्या थी? हुस्न और ज़ेबाई के सांचे में डली हुई एक मूरत जो देखता हैरान और शशता होकर रह जाता। सारे शहर में बिजली की तरह ये खबर मशहूर हो गई थी कि सनार के घर में आसमान की ज़हरा उतर आई है। माँ बाप प्यार से इसे लाला कहते थे। आगे चलकर यही नाम सबकी जुबानों पर चढ़ गया। लाला जब जरा होशियार हो गई और बातें करने लगी तो इसकी तालीम और तरबियत का नहायत माकूल और आला इंतजाम किया गया। इसी निखरे हुए माहौल में
اس کے دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ 14 سال عمر کو پہنچ گئی۔ وہ اس زمانے کے رواج کے مطابق سارے علم و ہنر میں یکتائے روزگار بن گئی۔ اس کے ظاہر کا حسن تو دل فریب تھا ہی کہ اب وہ مانوی جمال سے بھی آراستہ ہو چکی۔ شباب کی منزل میں قدم رکھنے کے بعد تو مجسم صحرا معلوم ہوتی تھی۔ اس کا حسن غیر معمولی تھا۔ ماں باپ بچپن ہی سے اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، اور اب تو سوائے باد صبا کے اسے اور کوئی نہ دیکھتا تھا۔ گھر والوں کو چھوڑ کر باہر کی عورتوں سے بھی پردہ کرتی تھی۔ ایسی باحیا اور غیور فطرت لے کر وہ پیدا ہوئی تھی کہ کبھی کبھی آئینے میں اپنا سراپا دیکھ کر رو پڑتی تھی۔ اسے ہمیشہ یہ فکر دامن گیر رکھتی تھی کہ ہوس پرستوں اور بدفاشوں کی اس دنیا میں وہ کہاں اپنے لیے چھپنے کی جگہ تلاش کرے گی، کب تک ننگی تلواروں کا پہرا اس کے حسن و جمال کی تاب کی حفاظت کرے گا۔ جس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی تھی وہ شہید کربلا کی عقیدت میں ہر وقت شرابو رہتا۔ بات بات پر اس کی ماں کربلا والے سرکار کی دہائی دیا کرتی تھی۔ ویسے تو شعور کی منزل میں قدم رکھتے ہی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کربلا والے سرکار کے گھر کی بھیک میں ملی ہے، لیکن اب قدم قدم پر ان کی عقیدت کے ہنگامہ شوق نے اسے ایسا ورفتہ عشق بنا دیا تھا جیسے کربلا کی خاک سے اس کی سرشت تیار ہوئی ہو۔ اسی تعلق کا نتیجہ تھا کہ وہ سال میں صرف ایک بار 10ویں محرم کو سید شریف کی مجلس میں شرکت کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتی۔ کربلا کی درد انگیز سرگزشت کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ مجلس سے اٹھنے کے بعد بھی کئی دن تک اس کی پلکوں کا آنسو جذب نہیں ہوتا تھا۔ سبز جوڑا پہن کر جب وہ مجلس کے لیے تیار ہو جاتی تو ایسے لگتا تھا کہ کسی شاداب چمن کی ساری رعنائیں اس کے دامن میں سمٹ آئی ہیں۔ جب اس کی عمر 18 سال کی ہو گئی تو والدین کو اس کی شادی کی فکر لاحق ہو گئی۔ سارے علاقے میں اس کے حسن و شباب کی قیامتوں کا ڈنکا بج رہا تھا۔ غائبانہ طور پر اس کے عاشقوں کی کمی نہیں تھی۔ سینکڑوں دیوانے صرف اس کے گھر کے دیدار کے لیے آتے تھے، جو اس غیرت ماں انجم کی چاندنی کا گہوا تھا۔ بڑے بڑے راجاؤں، نوجوانوں اور جاگیرداروں کے پیغامات کا انبار لگ گیا۔ جاگیردار کا بیٹا تو ہزار جان سے اس پر فرفتہ ہو گیا تھا۔ صبح شام اٹھتے بیٹھتے اسی کے نام کی مالا جپتا تھا۔ وہ بڑا ہی ضدی، ہوس پرست، عیاش قسم کا نوجوان تھا۔ کبھی یہ ہیکل ہنڈوں کا ایک گروہ اس نے پال رکھا تھا۔ بڑے نازوں کا پلا ہوا وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ساری ریاست میں اس کی راجٹ مشہور تھی۔ سنار کی بیٹی کے حسن و جمال کا شہرہ سن کر وہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کے حاصل کرنے کی ساری کوششیں جب بیکار گئیں، اداس و محلول چہرہ بنا کر اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا کہ اگر مجھے سنار کی بیٹی نہ ملی اور اس سے میری شادی نہ ہوئی تو میں زہر کھا کر اپنی جان دے دوں گا۔ اس کی ماں خاندانی راجپوت کی بیٹی تھی۔ اس کی آن بان کسی رانی سے کم نہیں تھی۔ بیٹی کی زبان سے اس طرح کی بات سن کر للکارتے ہوئے کہا، راجپوت ہو کر ایک معمولی بات کے لیے تم نے اتنی بڑی قسم کھا لی ہے۔ سنار کی کیا مجال ہے کہ وہ راج دربار کے حکم کی سرتابی کرے۔ اس کا گھر پھنکوا دوں گی اور اس کی بیٹی کو لونڈی بنا کر رکھوں گی۔ تم ناحق فکر کرتے ہو، اپنی جان مت بگلاؤ۔ ویسے ہی یہ رشتہ ہماری برابری کا نہیں ہے، لیکن تمہاری ضد پر میں یہ رشتہ کر لوں گی۔ اس نے رشتے کا پیغام سنار کے گھر بھیجا۔ سنار کی بیوی نے کہا، بہت سے پیغامات آئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ جب فیصلہ کروں گی تو آپ کو خبر کر دوں گی۔ جاگیرداری کی بیوی یہ جواب سن کر غصے میں سرخ ہو گئی۔ بیچ و تاب کھاتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، دیکھتی ہوں وہ آسمانی حور کی شادی کہاں کرتی۔ دلہن کی سجی سجائی ڈولی دروازے پر نہ منگواؤں تو میں بھی راجپوت کی بیٹی نہیں۔